علیہ وسلم۔ دنیا میں اللہ نے جو نظام رکھا ہے دنیا چلانے کا، وہ خلافت کا نظام رکھا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت آدم کے بارے میں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا۔ اور خلیفہ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان روئے زمین پر جب خلیفہ بنتا ہے تو اللہ کا نائب بن کر دنیا پر حکمرانی کرتا ہے۔ خود کو نہ وہ خدا سمجھتا ہے اور خود کو نہ وہ خدا کے قائم مقام سمجھتا ہے، فقط اللہ نے اس کو ایک متعین وقت تک ذمہ داری دی ہے کہ وہ روئے زمین پر اللہ کا نائب بن کر حکومت کرے اور اللہ کی حکومت کو قائم کرے۔ تو دنیا کے لیے جو نظام ہے وہ نظام خلافت ہے، کہ دنیا اگر چاہتی ہے کہ پوری دنیا میں امن و امان قائم رہے، لوگ سکون سے اپنی زندگی گزار کر جائیں، تو اللہ نے اس کے لیے نظام خلافت بنایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ انبیاء جتنے بھی روئے زمین پر آئے وہ اللہ کے خلیفہ بن کر آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے تو آپ بھی اللہ کے خلیفہ بنے۔ خلیفہ اس معنی کر کہ اللہ کے نائب بن کر آپ نے اس دنیا پر حکمرانی کی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کو جب الوداع کہہ کر جب آپ کا وصال ہوا ہو، جب آپ اس ظاہری دنیا سے جب تشریف لے گئے تو آپ نے حکم دیا کہ لوگ اپنے ثوابدید کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق میرے بعد جسے چاہے خلیفہ بنا لیں۔ تو ظاہر سی بات ہے سارے لوگوں کی رائے خلیفہ بنانے پر حضرت ابو بکر صدیق پر ٹھہری۔ سارے لوگوں نے بے اتفاق حضرت ابو بکر کو کیا ہے اپنا خلیفہ بنا لیا، اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ بنے۔ اور ان دونوں خلفاء کے بارے میں جو رائٹرز لکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی خلیفہ یا بادشاہ وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا پر حکمرانی کروں اور لوگوں کے ساتھ مجھ سے ظلم بھی نہ ہو اور میں ہمیشہ انصاف کے ساتھ کام لوں، تو تمام رائٹرز لکھنے والے یہ بات لکھ کر گئے ہیں کہ پھر وہ ان دونوں خلیفہ کی زندگی کو پڑھے، حضرت ابو بکر کی زندگی کو پڑھے اور حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی کو پڑھے۔ جب ان دونوں کی زندگی کو پڑھ کر کوئی بھی شخص جب حکمرانی کرے گا تو روئے زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان کو آئیڈیل بنا لے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے حکمرانی کی۔ آج تو لوگ ایک ملک کے حاکم ہیں، کوئی چھوٹے سے ملک کا حاکم ہے، کوئی بڑے ملک کا حاکم ہے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کوئی ایک ملک کے خلیفہ نہیں تھے، 36 لاکھ مربع میل کے آپ حاکم تھے۔ آدھے سے زائد جو دنیا تھی وہ آپ کے کنٹرول میں تھی، تو جو 36 لاکھ مربع میل یعنی آدھی سے زائد دنیا پر جو 10 سال حکومت کر کے جائے، تو اس کی جب زندگی کو انسان پڑھے گا کہ اس نے آدھی سے زائد دنیا پر کس طرح سے حکمرانی کی کہ بکری کا بچہ بھی پیاسا نہیں مرا اس کی سلطنت میں، تو پھر وہ ایک چھوٹے سے ملک پر حکمرانی کرنے کے لیے اہل ہو جائے گا۔ وہ جان جائے گا کہ کس طرح سے ایک چھوٹے سے ملک کو چلایا جا سکتا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی کو پڑھے۔ اور آج کل جو نظام ہے دنیا میں، جو زیادہ تر دنیا کی جو جتنی بھی کنٹریاں ہیں، سب سے زیادہ جو رائج جو نظام ہے وہ جمہوریت کا نظام ہے۔ اور جمہوریت کے نظام میں کیا ہے کہ لوگ اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں۔ جیسے الیکشن کا ماحول ہے، الیکشن چل رہے ہیں، تو جس کو جو کینڈیڈیٹ پسند آتا ہے وہ اپنی پسند کے مطابق اسی کے لیے ووٹ کو کاسٹ کر دیتا اور اپنا ووٹ دے کر آ جاتا۔ یہ جمہوری نظام ہے، لیکن اصل نظام جو ہے وہ خلافت کا نظام ہے۔ جمہوری نظام کی بہت سی خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، لیکن خلافت کا نظام جو اللہ کا نظام ہے وہ ایسا نظام ہے کہ اس میں کمیاں آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گی۔ آپ دیکھیں گے جمہوری نظام میں جو بادشاہ بنتا، جو پردھان منتری بنتا، اس کا کتنا بڑا پروٹوکول ہوتا،
जिस रास्ते से वो गुजरता परिंदा भी उस रास्ते से नहीं गुजर सकता। कई कई किलोमीटर तक क्या है रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तो ये जमहूरी निज़ाम का जो हाकिम होता है ये उसका प्रोटोकॉल है। लेकिन जो खिलाफत का निज़ाम है, खलीफा के लिए क्या प्रोटोकॉल होता आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि कैसर रूम, जो रूम का बादशाह था, उसने अपने कासिद को भेजा कि जाओ मदीने मुनव्वरा की खिलाफत का तो जायजा लेकर आओ कि वहां जो उमर फारूक आजम है वो आधी से जायद दुनिया पर हुक्मरानी कैसे कर रहा है, उसका प्रोटोकॉल कैसा है, वो कैसे हुकूमत चला रहा है कि मदीने में मौजूद है लेकिन आधी से जायद दुनिया में कहीं पर भी जुल्म नहीं हो रहा है। रहता मदीने में है लेकिन इसका खौफ, उसका रौब आधी से जायद दुनिया पर इतना है कि चोर चोरी करने की हिम्मत नहीं करता, कातिल जो है कत्ल करने का इरादा नहीं रखता, जानी जिना का नहीं सोचता, और जो बददीन है वो क्या है बददयानती करने की नहीं सोचते कि जिसकी हुकूमत में, सल्तनत में मुसलमान भी खुश है, गैर मुसलमान भी खुश है, वो किस तरह से हुक्मरानी करता है, उसका प्रोटोकॉल क्या है। तो जब ये रूमी कासिद, कैसर रूम का कासिद जब आया मदीने मुनव्वरा तो ये तसव्वुर लेकर ये आया था कि जैसे हमारे यहाँ बादशाह बहुत बड़े क्या है उसमें महल में बैठता है, तख्त पर बैठता है और उसका जो प्रोटोकॉल होता वही उसके तसव्वुर में था। लेकिन जब आया तो मदीने में देखा कि उसे एक भी महल नजर नहीं आ रहा है। हाँ, एक भी महल उसको नजर नहीं आ रहा। और वो हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन का दारुल खिलाफा तलाश रहा था कि वो महल तो मिले मुझे भी कि जहां उमर फारूक आजम क्या अपने तख्त पर बैठते हों। लेकिन वो आकर मदीने में पूछता कि ये मदीने के अंदर तो एक भी महल मुझे नजर नहीं आ रहा, तुम्हारा खलीफा कहां है और तुम्हारा बादशाह कहां है। तो सहाबा ने कह दिया कि होगा कहीं। तो वह हैरान कि अपने बादशाह के बारे में ऐसे बात कर रहे। कहा कि पूछा कि कहां मिलेगा, मैं मिलने के लिए आया हूं, रूम से कासिद हूं मैं। तो कहा कि जाओ मदीने से बाहर कहीं मिल जाएगा, मदीने में तो नहीं है वो। और जब ये कासिद, रूमी कासिद जब गया मदीने से बाहर तो इसने जाकर देखा कि मदीने से बाहर तेज धूप में दरख्त के नीचे, अपने सर के नीचे मिट्टी के एक ढेले को तकिया बनाकर कोई आराम कर रहा है। और ये उसके पास गया, क्या देखता, आंखें बंद थी और पेशानी से पसीना बह रहा था। और कहा जाकर, जगाया जाकर कहा कि मुझे अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। तो आप अपना पसीना पहुंच कर बैठ गए और कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं। हैरान परेशान, और कहता है, क्या जुमले कहता है वो सुनो। वो कहता है कि मैं तो तसव्वुर ये लेकर आया था कि जो आधी से जायद दुनिया पर हुक्मरानी कर रहा है वो तो और बहुत बड़े महल में रहता होगा, लेकिन मैं हैरान हूं कि जो आधी से जायद दुनिया का बादशाह हो वो जमीन पर लेटा हुआ है, तकिया भी उसको मैसर नहीं है, मिट्टी के ढेलों को अपने सर के नीचे लगाकर आराम कर रहा है। और हमारे यहां के बादशाहों का निजाम यह है, उनका प्रोटोकॉल यह है कि कई कई मुहाफिज दस्ते उनकी हिफाजत में लगे रहते हैं। लेकिन तू अजीब बादशाह है जो आधी से जायद दुनिया पर हुक्मरानी कर रहा है कि तेरा कोई भी मुहाफिज नहीं है और तुझे किसी से भी क्या अपनी जान का खतरा नहीं है कि तू तने तनहा जंगल के अंदर आराम से लेटा है और तुझे आराम से नींद भी आ रही है, बेखौफ होकर तू सो रहा है। तो हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं कि जो बादशाह, जो हाकिम इंसाफ और अदल के साथ काम ले अपनी रियाया के साथ, वो अपनी रियाया से बेखौफ होकर चैन की नींद सोता है। हाँ, जो बादशाह जिनके प्रोटोकॉल होते हैं, जो प्रोटोकॉल के साथ चलते हैं, वो अपनी रियाया के साथ जुल्म करते हैं, अदल और इंसाफ से काम नहीं लेते। इसी वजह से उन्हें अपनी रियाया से अपनी जान का खौफ होता है। यह है इस्लामी निज़ाम और यह है निज़ाम हुकूमत और यह है निज़ाम खिलाफत। तो इसीलिए तमाम राइटर ये बात लिख कर गए हैं कि जो भी अगर छोटे से कस्बे का भी अगर कोई एमएलए बने तो हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी को एक बार जरूर पढ़े कि कहीं वो एमएलए तो बन गया है लेकिन वो अपने मातहतों के साथ कैसा सलूक करेगा। उसे वो पावर में तो आ गया है लेकिन पावर का इस्तेमाल उसको कैसा करना है। अगर वो हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी को पढ़ेगा तो कभी भी जुल्म नहीं करेगा। और हजरत उमर फारूक आजम हमेशा ये बशारत दिया करते थे कि मेरी औलाद में भी कोई ऐसा
بچہ پیدا ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. یا آپ ہمیشہ بشارت دیا کرتے اپنے بچوں کو. اور کیا بشارت؟ کہ میری اولاد میں بھی اللہ ایک ایسا بیٹا، ایسا بچہ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اور آپ نے ایک نشانی بتائی کہ جو میرے خاندان میں بچہ پیدا ہوگا میری نسل سے، جو عدل و انصاف سے روئے زمین کو بھر دے گا، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا. حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عبداللہ ابن عمر جو آپ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ منتظر تھے کہ میرے باپ نے کس کے بارے میں یہ بشارت دی ہے کہ آپ کی اولاد سے ایسا بچہ پیدا ہوگا جو روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. انتظار میں کہ کون ایسا خوش نصیب بچہ ہوگا اور کس کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ بشارت دی ہے. دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، لمبا وقت گزر گیا، لیکن جس کے بارے میں آپ نے بشارت دی تھی اس کی ابھی روئے زمین پر جلوہ گری نہیں ہوئی. تو آپ کے بیٹے حضرت عمر فاروق اعظم کے ایک بیٹے حضرت عاصم، حضرت عاصم کی بیٹی سے ایک لڑکا پیدا ہوا عمر بن عبدالعزیز، یعنی حضرت عاصم کے نواسے، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے کے نواسے، یہ 7ویں خلیفہ راشد ہیں. ان کی جب ولادت ہوئی، اور یہ بڑے نیک پرہیزگار بچپن ہی سے، اور حضرت عمر فاروق اعظم کی بشارت بڑی مشہور تھی کہ کون ہوگا وہ خوش نصیب. تو ساری علامتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اندر پائی جاتی تھیں. لگتا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بشارت انہی کے بارے میں ہے، لیکن جو نشانی تھی کہ اس کے چہرے پر زخم ہوگا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اندر وہ نشانی نہیں پائی جاتی تھی. لیکن جب ایک بار آپ جوانی کے ایام میں جب آپ نے قدم رکھا تو اپنے باپ سے ملنے کے لیے آپ مصر جا رہے تھے، اور دراز گوش یعنی گدھے پر سوار ہو کر جب آپ جا رہے تھے تو آپ کے ایک سوتیلے بھائی بھی ساتھ میں تھے، اور جب آپ جا رہے تھے تو گدھے کے اوپر سے آپ نیچے گر گئے زمین پر، اور پتھریلی زمین پر جب گرے تو چہرے پر زخم لگ گیا. تو آپ کے جو بھائی تھے ساتھ میں خوش ہونے لگے، اور اتنے خوش ہوئے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سوچنے گئے خوش کیوں ہو رہا ہے، تکلیف مجھے پہنچی ہے لیکن یہ اتنا خوش. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جب گئے مصر اپنے باپ سے ملنے تو جا کر کہا کہ میں راستے میں گر گیا تھا، زخمی ہو گیا، لیکن یہ میرا جو سوتیلا بھائی ہے یہ بڑا خوش ہو رہا تھا. تو کہا انہوں نے اپنے بیٹے سے کہ تو اتنا خوش کیوں ہو رہا تھا، تیرا بھائی کیا ہے گدھے سے زمین پر گر گیا، اس کو چوٹ آئی، زخم کا نشان ہو گیا، تو اتنا خوش کیوں ہو رہا تھا، تجھے تو کیا صدمے میں، تجھے تو تکلیف میں مبتلا ہونا تھا. تو وہ کہتے ہیں آپ کے سوتیلے بھائی کہ میں اس لیے خوش نہیں ہو رہا تھا یہ گر گئے ہیں، میں اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ بنو امیہ کی ساری علامتیں ان کے اندر موجود ہیں کہ یہ ظلم کا خاتمہ روئے زمین سے کرنے کی ان کے اندر صلاحیت موجود ہے. لیکن آج تک وہ بشارت، وہ نشانی جو حضرت عمر فاروق اعظم نے بیان کی تھی وہ ان کے اندر نہیں پائی جا رہی تھی. لیکن جب ان کے چہرے پر زخم آیا تو میں سمجھ گیا کہ یہی حضرت عمر فاروق اعظم کی بشارت کے حقدار ہیں، اور یہی ظلم کا خاتمہ کر دیں گے اس روئے زمین سے، اور عدل و انصاف کو اس روئے زمین کو بھر دیں گے عدل و انصاف سے. تو اس طرح سے جب دیکھا، باپ نے بھی دیکھا کہ ہاں ان کے تو چہرے پر زخم کا نشان بن گیا ہے، اور پہلے سے بھی ان کے اندر وہ تمام خصلتیں پائی جا رہی تھی جو ایک حاکم کے اندر پائی جاتی ہیں. تو آپ نے اسی وقت ان کو حکم دیا کہ آپ مدینہ منورہ میں علم حاصل کرنے چلے جائیں. یہ مدینہ منورہ میں آئے، حضرت صالح آپ کے استاد بنے. لیکن پھر جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر فاروق اعظم کی تو بشارت پوری ہونی تھی، لیکن جب خلیفہ بنے آپ تو آپ دیکھیں آپ کی خلافت کا زمانہ کوئی زیادہ لمبا نہیں ہے، آپ کی عمر بھی 40 سال ہوئی ہے. لیکن آپ کے میں ایک مثال دوں، یوں تو بہت مثالیں ہیں لیکن ایک مثال سے یوں سمجھیں، آپ جب خلیفہ بنے تو آپ مسلمانوں کی فوج نے ایک شہر پر حملہ کر دیا، سمرقند پر، بخارا کا یہ شہر سمرقند پر جب حملہ کیا تو سمرقند کے لوگوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو خط لکھا کہ مسلمان فوجیوں نے ہم سے بات چیت کیے بغیر اور مذاکرات کیے بغیر ہمارے شہر پر دھاوا بول دیا
اور ہمارے شہر پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بارگاہ میں جب خط پہنچا ان کا، سمرقند والوں کا، تو آپ نے وہاں سمرقند کے گورنر کو خط لکھا کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے بات چیت کیے بغیر، مذاکرات کیے بغیر، جو سمرقند جو غیر مسلموں کا شہر تھا، ان پر دھاوا بول دیا اور اپنی حکومت قائم کر لی؟ تو جو سمرقند کا گورنر تھا اس نے کیا ہے، خط پڑھا، اور اس خط کے اندر تھا کہ خلیفہ نے حکم دیا ہے کہ ایک قاضی مقرر کیا جائے تاکہ حق اور انصاف کا فیصلہ کیا جائے۔ سمرقند کے سارے غیر مسلم منتظر تھے، لیکن انہیں امید نہیں تھی کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا۔ انہیں یہ تھا کہ مسلمان خلیفہ نے حکم دیا ہے قاضی مقرر کرنے کا، قاضی ہمارا فیصلہ کرے گا، لیکن قاضی بھی تو مسلمان ہے اور حکومت بھی مسلمانوں کی ہے، لیکن ہمارے حق میں کیا فیصلہ آئے گا؟ قاضی ان کا، حکومت ان کی، اور مسلمان طاقتور بھی ہیں، مسلمان کے پاس کیا ہے اس وقت سارے وسائل بھی موجود ہیں، لیکن مسلمانوں کا قاضی جو جج ہے، چیف جسٹس، وہ تو یہ فیصلہ دے گا کہ ہاں مسلمانوں کی حکومت سمرقند پر رہنی چاہیے، مسلمانوں نے جو اس کو فتح کیا ہے۔ لیکن سارے غیر مسلم منتظر، اور قاضی جو اسلام کی جانب سے جو قاضی مقرر ہوا، اس نے سمرقند کے غیر مسلموں کو بھی بلایا، مسلمان فوجیوں کو، کمانڈروں کو بھی اس نے کٹ گھرے میں کھڑا کیا اور پوچھا۔ سمرقند کے تمام غیر مسلموں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے ہمارے شہر پر بات چیت کیے بغیر، مذاکرات کیے بغیر انہوں نے ہمارے شہر پر دھاوا بولا اور ہمیں اپنا محکوم بنا لیا۔ اور جب قاضی نے بات سنی ان کی اور پوچھا مسلمانوں سے، کیا واقعی تم نے بات چیت نہیں کی تھی پہلے؟ یہ اسلام کا نظام ہے، اسلام یہ نہیں کہتا ڈائریکٹ اٹیک کر دو، اسلام کہتا ہے پہلے بات چیت کرو، بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے تو پھر لڑائی جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو مسلمانوں نے بھی اعتراف کیا، ہاں ہم نے سمرقند والوں سے بات چیت نہیں کی، بغیر بات چیت کیے ہم نے ان پر حملہ بول دیا۔ تو قاضی کیا فیصلہ دیتا؟ قاضی کہتا جتنی بھی مسلمان فوج سمرقند کے اندر ہے ساری کی ساری آج ہی خالی کر دے، سب خالی کر دے، اور جو سمرقند ان کا ہے ان کو واپس کر دیا جائے، اور جہاں سے فوج آئی تھی وہاں واپس چلی جائے۔ اور جب یہ آرڈر دیا چیف جسٹس نے، قاضی نے جب یہ فیصلہ دیا، تو ساری کی ساری اسی دن جو ہے جب فوج تیاری کرنے لگی کہ ہم اس شہر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں سے آئے تھے وہاں جب واپس جانے کا ارادہ کیا، سمرقند کے جو جتنے بھی غیر مسلم تھے سارے حیران و پریشان کہ اسلام کا نظام یہ ہے کہ اسلام پاور میں ہو اور مسلمان کیا ہے فتح بھی حاصل کر لیں، لیکن اسلام کا ایک قاضی چیف جسٹس غیر مسلموں کے حق میں یہ فیصلہ دے دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس قاضی سے، ان قاضی سے کہتے ہیں یہ غیر مسلم سمرقند کے کہ ہم نے اسلام کے نظام کو دیکھ لیا ہے، ہم نے سمجھ لیا ہے اسلامی نظام کیا ہے اور اسلام کیا ہے، اور ہم اس بات کا اعتراف تمہارے سامنے کرتے ہیں کہ ہمارا شہر فتح ہونے سے پہلے ظلم و بربریت سے بھرا ہوا تھا، قتل و غارت گری عام تھی۔ ارے مسلمانوں نے جب سے ہمارے شہر پر قبضہ کیا ہے، ہمارے شہر میں امن و امان قائم ہو گیا ہے، ہمارے شہر سے ظلم ختم ہو گیا ہے۔ مسلمانوں نے جب سے داخلہ لیا ہے ہمارے شہر میں اب قاتل قتل نہیں کرتا ہے، ظالم ظلم نہیں کرتا ہے، بددیانتی ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں مسلمانوں کا، یہ ہمیں مسلمانوں کی سرپرستی کیا ہے مبارک ہو، ہم مسلمانوں کے ماتحت رہنے میں خوش ہیں۔ یہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عدالت۔ لیکن آج اسلامی نظام نہیں ہے، جمہوری نظام ہے، اور جمہوری نظام میں سب سے زیادہ پاور جو ہوتی ہے وہ ووٹ کی ہوتی ہے۔ ایک ووٹ حکومت بدل سکتا ہے اور ایک ووٹ حکومت گرا بھی سکتا ہے، یہ جمہوری نظام میں ووٹ کی پاور ہے۔ لیکن ہمارا جو مسلم سماج ہے خاص طور سے بہت سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا، وہ ووٹ کی نہ طاقت کو سمجھتا ہے، حالانکہ سب کو شکایت ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، سب کو شکایت ہے کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، سب کو شکایت ہے کہ ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ ووٹ کا صحیح استعمال کرے تو یقین جانے کہ یہ ساری تمام پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ ہاں یہ الیکشن ہونے والا خاص طور سے یہاں پر بھی، تو آپ کو ہر ایک کو ووٹ دینا ہے۔ ہمارے گھر کی خواتین ووٹ دینے نہیں جاتی ہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ کھانا بنانے میں ہی مشغول رہتی ہیں۔ تو گھر کی ایک ایک خاتون جس کا بھی ووٹ ہے اس کو ووٹ ڈالنے ضرور لے کر جانا ہے۔ اور کینڈیڈیٹ کسے آپ کو چننا ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اگر آپ کے سامنے دو مصیبتیں ہیں، ایک مصیبت زیادہ بڑی ہے
اور ایک مصیبت زیادہ چھوٹی ہے تو اسلام کہتا ہے چھوٹی کو اپنا لو، بڑی کو مت اپناؤ، چھوٹی کو اپنا لو۔ اور ایک حدیث سنیں، لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مومن جو ہے ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا ہے، اور یہاں ہم 2 بار ڈسے جا چکے ہیں۔ تیسری بار اگر مسلم جماعت، مسلم سماج اگر عقل مندی سے کام لے گا تو تیسری بار نہیں ڈسا جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں، جو کینڈیڈیٹ ہو، جو اچھا ہو، تمہارے حق میں جو کام کرے، جو تمہاری باتوں کو سنے، جو تمہاری پریشانیوں کو دور کرے، اپنا بھی ووٹ دو، اپنے گھر والوں کا بھی ووٹ ڈلوائیں۔ ووٹ کی یہ پاور ہے، تو یہ بیداری لانی ضروری ہے۔ آپ سمجھیں کہ جمعے کا دن ہے، آج آفس کی بھی چھٹی ہے، دکانیں بھی بند ہیں، تو آپ کمبل اوڑھ کر سو گئے اے سی چلا کر کہ ووٹ دینا، ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہوگا۔ زیادہ تر لوگوں کی یہی سوچ ہوتی ہے، گھومنے نکل جاتے ہیں، اور نوجوان جو ہے اپنی بائکیں اٹھا کر نکل جاتے ہیں گھومنے کے لیے، ہر ایک چھٹی مناتا اس دن، لیکن وہ اپنی ذمہ داری بھول جاتا۔ تو اس دن چھٹی نہیں بنانی ہے، جلپان بعد میں پہلے ووٹ، کھانا وانا بعد میں پہلے ووٹ۔ اور یہ بھی ایک سازش ہے، میں جیسا سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر الیکشن کا دن جو ہے وہ جمعے کا ہے، اور اس کا ہو سکتا ہے انہوں نے یہ سوچا ہو کہ یہ تو سب جمعے کی نماز پڑھنے میں مشغول ہو جائیں گے تو ووٹ پرتیشت ان کا گھٹ جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ مسلمان سب سے زیادہ آزاد جمعے کے دن ہی ہوتا، خالی جو ہے وہ جمعے کے دن ہی زیادہ ہوتا، سارے کام کاج چھوڑ دیتا جمعے کے لیے۔ تو جمعے سے پہلے ضرور اپنا ووٹ ڈال دیں اور اپنا اچھا کینڈیڈیٹ چنیں۔ اور میں نے ایک پروفیسر سے علی گڑھ میں یہ بات سنی تھی، میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ انڈین یا ہندوستان کی سیاست میں مسلمان کی کیا اہمیت ہے، سیاست میں مسلمان کیا طاقت رکھتا ہے۔ تو ان کا ایک جملہ بڑا اچھا لگا مجھے، انہوں نے کہا تھا، اور بہت بڑے جرنلسٹ بھی ہیں وہ، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ مسلمانوں کی سیاست میں انڈیا کے اندر یہ حیثیت ہے، زیرو کی حیثیت ہے، یعنی انڈیا کی سیاست میں مسلمانوں کی حیثیت اور اہمیت زیرو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ زیرو کی اہمیت ہے مسلمانوں کی، لیکن یہ زیرو جب ایک سے جڑ جاتا ہے تو اس کی ایک ہے نا، اس کی طاقت کو 10 گنا بنا دیتا۔ زیرو کی حیثیت ہے، لیکن جب یہ زیرو ایک سے جڑ گیا تو اس ایک کی طاقت کو یہ 10 گنا بڑھا دے گا، یعنی اب 10 گنا 10 بن جائے گا نا، زیرو ایک سے لگ جائے گا۔ تو اپنا ووٹ جو ہے وہ تقسیم نہیں ہونے دینا ہے، متحد ہو کر جو تمہارے حق میں بہتر ہے، حالانکہ سبھی کیا ہے مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں ہے، میں نے جو کہا 2 مصیبتوں میں جو کم مصیبت والی پارٹی ہے اسی کو چن لو، تو اسی کی طاقت کو 10 گنا بڑھا دو۔ تو ووٹ ضرور ڈالیں، اپنے خواتین کو کہیں کہ ووٹ ضرور ڈالیں، اور ایک ووٹ دینا یہ شرعی فریضہ بھی ہے۔ آپ اگر ووٹ نہ دیں اور آپ کہیں کہ ظالم ظلم کرتا رہے تو آپ بھی کیا ہے، کہیں نہ کہیں گناہگار ہیں۔ کیا آپ ووٹ ہی دینا نہیں چاہ رہے؟ آپ کا ایک ووٹ ظالم کو تختہ سلطنت سے ہٹا سکتا، لیکن آپ کہیں کہ نہیں میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا، اور ظالم دوبارہ موقع پا جائے اور ظلم کرنے پر آمادہ ہو جائے تو کہیں نہ کہیں آپ نے بھی اس کو کیا ہے، سہارا دیا، آپ نے بھی مدد کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے